کسی نیک پاک تصدیق نے جب وہ حضور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اولیاء کاملین کے در پہ جاؤ تو اونا کو اپنی بخشش کی دعا کرو، آپ مجھے دعا کرو رب تعالیٰ مردیں ایمان نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ پاک میری اولاد دا بھی ایمان سلامت رکھے، بے ایمان نہ ہو جان، بدعقیدہ نہ ہو جان، فتنے کا دور ہے، دعا کرو کہ عاشق رسول بن جان۔ اولیاء کاملین کے پاس جانا اس نیت سے جانا چاہیے، اولیاء کاملین کے پاس اس نیت سے جانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کرے میرا ایمان سلامت رہے، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو۔ دنیا اللہ ویسے ہی عطا فرما دیتا ہے، اس واسطے اولیاء کاملین حضرت صاحب فرماتے تھے اپنے سفر کو دینی سفر بنانا ہو تو نیت کر لیا کرو کہ راستے میں جو نیک پاک ہستیاں ہوں گی، خدا دوست حضرات ہوں گے، ان کی زیارت کروں گا، اللہ پاک کرم کرے گا، وہ سفر بھی بابرکت ہو جائے گا۔ اور اللہ کے ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے معجزہ دکھانا فرض ہے۔ آج لوگ مذاق کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی اللہ دے ولی ایڈے تگڑے نے تے فلسطین کیوں نہیں اپنے ہے، امت رسول تے سبا ہوندی پئی تے اللہ پاک دے ولی ہے، غوث پاک جڑے تواڈے ڈبیاں بیڑے تارتے نے، اگر ایڈی کرنی والے نے اوتھے کیوں نہیں اپنے ہے؟ مذاق تمسخر میں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے ولی کے لیے معجزہ دکھانا فرض ہے، اللہ کے ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے اور نہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کی کرامت جو ہوتی ہے، اللہ پاک اس ولی کی عزت اور اس کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات یہ چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ کا ولی اتنا تگڑا ہے تو پھر فلسطین میں کیوں نہیں پہنچا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس بات کو ڈیسائیڈ پہ رکھ دو، اللہ کے ولی تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے یہودیوں کو نیست و نابود کیوں نہیں فرما دیتا؟ تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا کہ کون ہے جو ان مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہے دامے دل میں قدم سخنے، اور کون ہے جو گنگا شیطان بن کر تماشا دیکھ رہا۔ اور لوگوں کی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وہ بیان کر دیتے ہیں، اور بی بی سی اور جو جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، وہاں پر یہ خبر نہیں آنے دیتے، لیکن امریکہ میں بہت حالات خراب ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہودیوں کے خلاف، اسرائیلیوں کے خلاف بہت سخت مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہاں کا باشعور طبقہ جو مسلمان نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بربریت ہے، یہ درندگی ہو رہی ہے، یہ عقل و انصاف کے تقاضوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اللہ پاک کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ جو اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت منظور ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ایسا نہیں کرے گا کہ اللہ پاک کو شہادت منظور ہے تو میں ہٹ کر کوئی اپنا الگ سے فیصلہ کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے، یہ جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے نا خطبے میں، انزل من السماء ماء فسالت اودیہ، کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو اس سے وادیاں بھر گئیں۔ پانی ایک ہی ہوتا ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، پانی ایک ہی ہوتا ہے،
یہی پانی تربوز میں جائے تو اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے، ادوانے میں اس کا رنگ ذائقہ اور ہے۔ یہی پانی انگور کے دانے میں ہو تو اس کا رنگ اور ذائقہ اور ہے۔ یہی پانی مالٹے میں جائے تو اس کا رنگ اور ذائقہ اور ہے۔ یہی پانی سبزیوں میں ہو، کرنگے میں ہو تو کڑوا ہے، کدو میں ہو تو اس کا ذائقہ اور ہے۔ یہی پانی آب زمزم کی صورت میں ہو تو اس کو ایک عزت ہے، تقدیس ہے۔ پانی ایک ہے، تو جو رب ایک پانی کو مختلف رنگوں میں، مختلف ذائقوں میں، مختلف تاثیر میں کنورٹ کر رہا ہے، وہ رب العالمین کی ذات۔ اور آگے بندے کا ظرف ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی حضور کی سنت ہے۔ ہر بندے نے اپنے ظرف، اپنی ہمت، اپنی استعداد کے مطابق اس قرآن و حدیث پر عمل کیا ہے، تو اللہ کے ولیوں میں بھی نتیجے اور نکلے۔ کوئی داتا بنا ہے، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنا ہے، کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بنا ہے، کوئی جنید بغدادی بنا ہے، کوئی بابا یزید بستامی بنا ہے، کوئی پیر میرے شاہ بنا ہے۔ یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے۔ اس کو پڑھ کر آگے آپ نے اپنے ظرف کی بات، آگے جیسا برتن ہے، جیسی نیت ہے، ویسی اللہ نے مراد عطا فرمائی۔ میں ایک خانقاہ پہ گیا جب سروے کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نہ کسی کو دعا دیتے ہیں نہ بد دعا دیتے ہیں، جو آتا ہے جیسی نیت لے کر آتا ہے ویسی مراد پا لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جن کو شہتوت کا پتا ہوتا ہے، شہتوت کے پتے کو بکری کھائے تو مینگنی کرتی ہے، اور اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھائے تو اس کے نافے کی کستوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی شہتوت کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم اگلتا ہے، اور اسی شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی کھائے تو وہ شہد تیار کر دیتی ہے۔ پتا تو ایک ہے، اس پتے کے آگے کتنے نتیجے نکل رہے ہیں۔ اس پتے سے ریشم کا کیڑا ریشم بنا رہا ہے، ہرن کے نافے سے کستوری پیدا ہو رہی ہے، اور اسی شہتوت کے پتے سے بکری مینگنی کر رہی ہے، اسی شہتوت کے پتے سے شہد کی مکھی شہد تیار کر رہی ہے۔ وہ ولی تو ایک ولی ہے۔ آگے جو بندہ جیسی نیت لے کے جا رہا ہے نا، ویسی اس کو مرادیں مل رہی ہیں۔ جیسا برتن ہے، جیسا بھانڈا ہے، ویسا اس میں پانی جانا ہے۔ اپنی نیت پاک رکھا کر، اس واسطے کوئی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، کوئی پتر لے جاتا ہے، کوئی امریکہ میں کاغذ بنوانے جاتا ہے، کوئی ڈنکی کامیابی کی دعا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلان جگہ پر رشتہ ہو جائے، فلان جگہ پر شادی ہو جائے، کوئی بندہ اس نیت سے جاتا ہے مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو جیسی نیت لے کے جانا ہے ویسے اس کو مراد مل رہی ہے۔ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ کسی بھی نیک پاک ہستی کے پاس جائیں تو اپنی نیت صاف لے کر دیں، سچی نیت لے کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اور یہ لوگ ان چیزوں سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، یہ خدا دوست ہستیاں ان سے بڑا راضی ہوتی ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے اور یہ کاملین کی درگاہ ہیں، خدا کی محبت کے دروازے ہیں، ان دروازوں میں داخل ہونے والوں کو خدا تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اپنی نیت ہمیشہ پاک رکھا کریں، نیت ہمیشہ صاف رکھا کریں، اور ایسے لوگوں کو بالکل کٹ آف کر دیں جن کی زبان ان خدا دوست ہستیوں کے بارے میں بے لگام ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بد نصیب ہوتا ہے وہ فیض سے محروم رہتا ہے، جو بندہ زبان دراز ہوتا ہے نا، بے ادب ہوتا ہے، وہ فیض سے محروم رہتا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ادب، اخلاص، ان چیزوں کی ویلیو ہے۔ کوئی دور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا، کوئی دور پہ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَقْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے محبوب، اے موسیٰ کلیم اللہ، اپنے جوتے اتار دو، آپ مقدس وادی میں آئے ہوئے۔ تو مقدس جگہ پر اللہ کے نبی بھی گئے
کوہ طور پر تو اللہ پاک نے جوتے اتارنے کا حکم فرمایا. یہ پروٹوکول ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، یہ ہمیں بھی ایک ادب سکھایا گیا. اس واسطے جو بندہ جتنا زیادہ باادب ہوتا ہے نا، اس کی زبان، اور دوسرے نمبر پر آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کو انعام کے طور پر عطا فرما دیتا ہے. تو یقین والوں کے پاس کس نیت سے بیٹھنا چاہیے، ان خدا دوست نیک پاک تسلیم کے پاس کس نیت جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے قریب ہے، تو شاید اللہ کی محبت کا ذرہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، کوئی اللہ پاک کی محبت مجھے بھی ایسی مل جائے کہ میں بھی راتوں کو اٹھتا عبادت کرنے والا بن جاؤں. یہ منتے کیا منتے ہوئی کہ جناب فلاں کام ہو گیا تو فلاں کام ہو گیا، یہ منت منا کر کے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ یقین ہے نا بہت بڑی سعادت ہے. ایک دفعہ بھی اللہ راضی ہو جائے گا پھر اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا. اس واسطے اور یہ کاملین کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ کاملین کا میں کچھ اوصاف بیان کرتا ہوں وقت کے اختتامی لمحات میں جو کامن ہے. یعنی اللہ کے ہر ولی کی سیرت میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی بنیادی طور پر. ایک تو علم ہوگا، اللہ کے ہر ولی میں علم ہوتا ہے، اور علم ہماری طرح علم نہیں ہے یہ ڈگریوں والا علم، علم نافع علم. جس علم کا رب کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا، وہ علم نہیں ہے کہ جس کے اللہ کی مخلوق کو انتشار اور فساد کی صورت میں نتیجہ نکلے. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیں اب سارے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بچے جاتے ہیں، بظاہر تو پڑھے لکھے بچے ہیں، تعلیم عام ہے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے جب تعلیم عام نہیں تھی، فقط یہ پاپے تھے ان کے دار سے جو وابستہ ہوتے تھے. سنجیدگی سے سوال ہے، اس وقت کی ہوئی شادیاں کامیاب تھیں یا آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی ہوئی شادیاں کامیاب ہیں؟ آپ کا دل مانے گا کہ جو لوگ ان پڑھ تھے اس وقت، اسکول کالج میں پڑھے ہوئے نہیں تھے، جنہوں نے یونیورسٹی کا بھی نام سنا ہوگا منہ تک نہیں دیکھا ہوگا، ان پڑھ لوگ ان کی ہوئی شادیاں کامیاب تھی. کیا وجہ تھی؟ علم نافع، نفع والا علم انہوں نے سیکھا. نفع والا علم کیا ہے؟ صبر ہے، برداشت کرنا، حوصلہ دینا، تسلی دینی، ایک دوسرے کا فائدہ سوچنا، ایک دوسرے کا بھلا سوچنا. آج 2-4 یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی، 2-4 کتابیں پڑھ لی، علماء پر اولیاء پر زبان بنانی شروع کر دی، برداشت 1 منٹ کی بھی نہیں. شادیاں ناکام. ایک کیس آیا، میں حیران ہو گیا کہ شوہر نے بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دی کہ تو نے مجھے بیڈ ٹی نہیں دی. اس کی عادت تھی صبح اٹھ کرنا نرنے پیٹ چاہ پیندا سی بیٹھ دے. بیوی نے ایک دن چاہ نہیں بنا کے دیتی، اسے میں اگر طلاق دے، صرف اس وجہ سے کہ بیڈ ٹی مجھے نہیں ملی، بیوی کو طلاق دے. اتنی ساری برداشت کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس نافع علم تھا، جن اولیاء اللہ تھے جن کو بابے کہا جاتا ہے، جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے سوشل میڈیا، جن کے پاس نفع والا علم تھا، انہوں نے جو رشتے نبھائے ہیں نا، جو رشتے بنائے ہیں ان میں برکت ہے. وہ رشتے آج تک چلے آ رہے دیکھ رہے. میری شادی بھی ایک پیر صاحب نے بھی، کجلی والے پیر صاحب نے کرائی ہے، رشتہ بھی انہوں نے کرایا، نکاح بھی انہوں نے کرایا، منگنی بھی، سارا کچھ انہوں نے کیا تھا، طے کیا تھا. پیر مدد بھی اونچا سا فوت ہو گئی. میں نے شادی والے دن اپنی بیوی کو دیکھا ہے، 100 اختلاف ان کی دعاؤں کی برکت کا رشتہ آج تک بڑا خوبصورتی سے نہیں بنا. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. کسی نیک پاک ہستی نے، کسی پیر صاحب نے رشتہ کرایا، دعا کیا، اللہ پاک نے کرم کر دیا. تو لوگوں کو احساس نہیں ہے جتنی بڑی انہوں نے سوسائٹی کی خدمت کی ہے، معاشرے کی خدمت کی ہے، سوسائٹی میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے. تو یہ اللہ کے بندیوں میں ایک سانجھا کام تھا، علم کا، عمل کا، خدمت خلق. خدمت خلق کی تو آغاز
کرتی ہے نا، جس میں لنگر خانہ بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، لوگوں کے شادی بیاہ کے طلاق کے معاملات کا حل بھی ہے، اور اسی خدمت خلق میں لوگوں کو تعلیم دینا، مدرسہ بنانا، قرآن پڑھانا، اور لوگوں کو قرضہ دینا، لوگوں کو قرضہ معاف کر دینا، لوگوں کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرنا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ ساری خدمت خلق کی ہے۔ آج ہماری مسجد میں یہ سبیل لگی ہوئی ہے، یہ ملک صاحب نے لگائی ہے، کس لیے؟ ملک عبد الرشید صاحب نے اپنے بھائی کے ساتھ ثواب کے، تو یہ سوچ ان کو ملی ہے، یہ بھی کسی کی دی ہوئی سوچ ہے نا، کہ میں اپنے بھائی کے سارے ثواب کے لیے پانی پلاؤں گا تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا، ان کو بھی برکت ملے گی۔ یار یہ فائدے ہیں کسی نیک پاک ہستی سے وابستہ ہونے، آپ کی تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے، آپ کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کے لیے خیر رساں بن جاتے ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو لوگوں کو پانی پلایا کر، اللہ تعالی گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ ان لوگوں نے یہ تعمیری کام کیے، شوش آدمی کوئی اپنے سوشل میڈیا پر کوئی اپنے دکھلاوے کے لیے کام نہیں کیا، اللہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام۔ اس واسطے کہنا نہیں ہے نا، کسی کے انتہائی پرلے درجے کی حماقت ہے، نادانی ہے۔ انہوں نے جو کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کے لیے طوفان کے لیے تھوڑے کیا ہے۔ اور کہنا کہ میں بڑا اسکالر اس لیے کہ میرے اتنے ویوز آتے ہیں، میری ریٹنگ اتنی زیادہ ہے، میرے چینل کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں، پھر تیرے چینل سے زیادہ تو ایک گندی فاحش عورت کے چینل کی زیادہ ریٹنگ ہے، تو کیا وہ بڑی اسکالر بن لیں گے کہ جس کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ آپ کو بلا دیں یہاں پر زیادہ رش ہوگا تو زیادہ رش ہونا کوئی حق کی دلیل تھوڑی ہے۔ ایک کنجر کو بلانا تو کنجر کو دیکھنے کے لیے سارا ملک نکل پڑے گا، تو سارا ملک اس کو دیکھ لے تو یہ حق کی دلیل ہے کہ مجھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اتنے لوگ سنتے ہیں۔ ہمیشہ جتنے جاہل لوگ ہیں، لاہور دا پاوا اختر لاوا، اس طرح کی چپلوں، اس طرح کی واحد ان کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ عقل و شعور کی بات والے تھوڑے ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ تھوڑے ہیں۔ اللہ پاک نے خود فرمایا قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ جو نوجوان نسل کے دنوں میں بات بٹھائی جا رہی ہے، ایک ویڈیو اتنے ویوز لے رہی ہے، تو ویڈیو کا ویوز لینا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل ہوتی ہے کہ بندہ حق پر کون ہے اور اللہ کی مخلوق کا خیر کا کیا ہے اور اس کے معاشرے کو فائدے کیا ملے۔ جب تک میں نے عرض کیا آپ کی یہ انوانٹیڈ انفارمیشن عام نہیں تھی، جب تک یہ یوٹیوب جو سوشل میڈیا یہ آپ کی ڈگریاں عام نہیں تھی، اس وقت کی ہوئی شادیاں زیادہ کامیاب تھیں۔ آج کل تعلیم عام ہے، شادیاں ناکام ہیں۔ اس وجہ سے ناکام ہے کہ علم تو آ گیا، ڈگریاں تو آ گئیں، لیکن تربیت نہیں آئی، اور ان لوگوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت دی ہے۔ تربیت کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو پھر تربیت ہوگی، کسی تربیت یافتہ کے پاس بیٹھو گے تو پھر تمہاری تربیت ہوگی، کسی ہدایت یافتہ کے پاس بیٹھو گے تو پھر ہدایت ملے گی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو گے تو پھر اللہ ملے گا۔ یہ باتوں کا مقام نہیں ہے کہ عمل کا مقام۔ اس واسطے ٹائم ہو چکا ہے، تو آج اعلان سن لیں کہ آج نیازیاں شریف میں عرص پاک ہے، نیازیاں شریف میں، تو آج کل اور پرسوں 31 یکم اور 2 جون کو پیر سلطان العارفین صاحب ان کے والد محترم پیر علاؤدین صدیقی صاحب اتنا بڑا پیر ہے کہ جس نے یونیورسٹی بنائی ہے وہاں پر نیازیاں شریف میں، اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، میں خود دیکھتا رہا ہوں، اور میڈیکل کالج بنائے ہیں، پینے کا پانی، مساجد تعمیر کرائے ہیں، غریبوں کا علاج معالجہ کرایا ہے۔ یہ انہوں نے کام کیے ہیں، لوگوں کو تعلیم دی ہے، لوگوں کو روٹی کھلائی ہے، لنگر کھانے کھلائے ہیں، کتابیں پبلش کروائی ہیں۔ یہ کام ان اولیاء اللہ والوں نے تو کیا ہے، اور جو لوگ ان سے بازن کر رہے ہیں بھی تمہارا معاشرے میں کیا کردار ہے، تم نے کیا کیا؟ یہ تو لوگوں کو سبیلیں لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خوشی غمی میں شرکت کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں؟ سوائے معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہو، سب سے زیادہ فرقہ واریت یہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ کون لوگ جو فرقہ واریت کا نام لے کر اپنی مستقل، جنہوں نے دکان سے جائی، یہ مستقل فرقہ بن چکے ہیں۔
فرقہ واریت ختم کرتے کرتے یہ ایک مستقل فرقہ مان چکے ہیں جو اپنے علاوہ ہر ایک کو گمراہ سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو گمراہ سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ ہر ایک کو بدھو سمجھتے ہیں کہ بدھ اکلے کل ہے، یہ بدھ دانشور، باقی اپنے علاوہ سب کو یہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فرقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اپنی نرجسیت سے، اپنی انا کا کھول توڑ کے باہر آنا ہوگا اور زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارا یہ طرز عمل معاشرے میں کتنا فساد برپا کر رہے ہیں، اور جن کو تم برا کہہ رہے ہو ان سے معاشرے میں کتنی خیر ہوئی ہے اور معاشرے کو کتنی زیادہ برکتیں ملی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔